تو تفسیر میں ان آیتوں کا مطلب سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے پوری صورت کا ایک موٹا سا خلاصہ سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ اس صورت میں جب بھی کوئی نیا آتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ اپنی ویڈیو بند کر لیں سب۔ تو اس صورت میں منافقوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ منافق کہتے ہیں جو دل سے تو کافر ہو اور ظاہر یہ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی یعنی جو پکا منافق ہے، یہ کہہ لیجئے بڑا منافق، چھوٹا منافق، تمہارے لیے میں آسان کر رہا ہوں۔ بڑا منافق وہ جو دل سے کافر اور ظاہر یہ کرتا ہے میں مسلمان ہوں۔ مدینے میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ مدینے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا، تو لوگ بہت سارے ایسے تھے دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے ہم تو مسلمان ہیں تاکہ ہم کو کوئی نہ ستائے۔ اور ایک ہوتا ہے چھوٹا منافق جس کو کہتے ہیں منافق عملی، وہ ہیں آج کے مسلمان، یعنی جو گناہ گار مسلمان ہیں اور اس گناہ پر جمے رہتے ہیں اور گناہ نہیں چھوڑتے، ان کو بھی بہت ساری حدیثوں میں منافق کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف مشہور ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا وعد اخلف۔ ایک روایت میں 4 ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور ایک روایت میں ہیں کہ 4 علامتیں ہیں کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کا کسی سے لڑائی ہو جائے گی تو دھوکہ دے گا، اور ایک روایت میں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، نہیں جب کسی سے لڑائی ہوگی تو گالیاں دے گا، یعنی الٹی سیدھی بکواس کرے گا، اور چوتھا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اس کے اندر خیانت کرے گا۔ اب تو دیکھ لیجئے سبھی مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، حالانکہ حدیث شریف میں آیت المنافق کہ تو منافق کی نشانی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ منافق چھوٹا منافق آج بھی پائے جاتے ہیں، لہذا ہم کو بھی اس صورت سے، اگرچہ بڑے منافق کے بارے میں یہ صورت ہے لیکن ہم بھی اس کے اندر مجرم ہیں اور کوتا ہیں۔ آپ صورت پر غور کریں گے بہت ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے میں قرآن کریم پڑھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب میں ایک ایک آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ ارأیتا، سب سے پہلے نمبر پر تو میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارأیتا علم ترا یہ ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں جب آگے کی بات عجیب سی ہو اور اس کا شوق دلایا جا رہا ہو کہ دیکھو تو ایک بات ہم بتائیں کہ ایک لشکر آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کا لشکر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں ہی سے مروا دیا، تو اس طرح عجیب سی بات تھی اور شوق دلانا تھا۔ اور ایک یہاں پر شوق یہ دلانا ہے کہ ایسے بھی آدمی ہیں کہ جو بدلے ہی کا انکار کرتے ہیں، یعنی ایسے کیسے ہو جائے گا کہ آدمی دنیا میں بدلے کا جو مطلب ہے یہ تو ایک عقل کے اعتبار سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو چوری کر رہا ہے اور ایک کا مال جا رہا ہے، تو چور تو 2 منٹ کے اندر 10 لاکھ روپے کے لے کے بھاگ گیا، اور جس کی چوری ہوئی اس کے 2 منٹ میں 10 لاکھ اڑ گئے۔ اگر دنیا ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ تو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرا رہے ہیں دنیا میں۔ اس وجہ سے قیامت کا آنا تو ایک عقلی بات ہے، قرآن سے ثابت تو ہے ہی، لیکن عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی امیر ہے جو اربوں میں کھیل رہا ہے، اور ایک غریب ہے کہ اس کے لیے 10 روپے بھی بہت مشکل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک کو اربوں میں کھلا رہے ہیں اور ایک کو 10 روپے دے رہے ہیں۔ تو کیونکہ ایک دن بدلہ آنے والا ہے، اس کا اس کو بدلہ ملے گا، اس کا اس کو بدلہ ملے گا، اس وجہ سے بدلے کا دن تو آنا ایک یقینی سی بات ہے۔ تو پہلی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی اور قیامت میں ایک دوسرے کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور دین کا ایک اور ترجمہ کیا گیا انصاف، کہ جو انصاف کو جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ انصاف نہیں کریں گے اور سب لوگ گویا کہ جنت میں چلے جائیں گے یا پھر مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی اچھا ہو تو بھی مٹی، برا ہو تو بھی مٹی۔ تو یہ سب باتیں غلط تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ پہلی بات تو یہ بدلے کو یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ نمبر 2 یدعو الیتیم، اس کا عقیدہ بھی خراب ہے، نمبر 2 عمل بھی خراب ہے۔ یدعو الیتیم
یتیم جو نابالغ بچہ ہے یا نابالغ بچی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ تو محبت کے ساتھ اس کو پیش آنا چاہیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہ عجیب آدمی اتنا سخت دل ہے کہ اس کو بھی دھکے دیتا ہے، یعنی اگر وہ مانگنے آ جائے مثال کے طور پر تو دھکے دے کے منع کر دے گا۔ تو اتنا سخت دل ہے یہ آدمی کہ یتیم جیسے بچے اور بچیوں پر بھی شفقت اور نرمی نہیں کرتا بلکہ ان کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور بخیل ہے۔ بخیل یہ ہے کہ مسکین جو بالکل مٹی میں پڑا رہتا ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کو کھانے پر نہیں ابھارتا، یعنی جو اس کا کھانا اس کو ملنا چاہیے خود تو کیا دیتا، اتنا بخیل ہے کہ دوسروں کو یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو کھانا دے دیا کرو، تو یہ اتنا بخیل بھی ہے۔ فویل للمصلین، تین باتیں ہو گئی، نمبر ایک قیامت جھٹلاتا ہے، نمبر دو یتیم کو دھکے دیتا ہے، سخت مزاج ہے، نمبر تین مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا یعنی بخیل ہے۔ فویل للمصلین، ساتھ میں نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن نماز ایسی پڑھتا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب اس ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کے معنی ایک بد دعا ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ناس ہو، اس طریقے سے ویل کا لفظ بھی عربی میں بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے نمازوں کے لیے بھی بربادی ہے، ہلاکت ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب وہ نمازی کون ہے؟ اب تو ایک دم آدمی گھبرا جائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، نمازی ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن قرآن نے اس بات کو صاف کر دیا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازی وہ ہیں جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں، نمبر ایک سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، نمبر دو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی بعض مرتبہ نماز سے غفلت برتتے ہیں اور نماز کو قضا کر دیتے ہیں، اور خصوصاً فجر میں تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ نیند کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیا جاتا ہے اور نماز کو قضا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مسئلہ سن لے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی آدمی کی آنکھ لگ جائے اور نماز میں نہ اٹھ سکے تو اس کو اٹھتے ہی نماز پڑھنی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آرام سے ناشتہ کیا، کھانا کھایا اور کام پر چلا گیا، کبھی ظہر میں اور عصر میں جا کر فجر کو لوٹایا، ضروری یہ ہے کہ اٹھتے ہی نماز کو پڑھے۔ اتنی گنجائش رہے گی کہ آدمی تھوڑا بہت چائے پی لے، لیکن ایک لمبا وقت گزار دینا اس کی یہ مسئلے کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ وہ بھی جب ہے جب کہ نماز چھوٹ جائے، اور ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر سوتے رہنا اس کی تو کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں ہے۔ فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو پڑھتے ہی نہیں، اور عبداللہ بن عباس نے اس کا ایک اور مطلب بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جو جب لوگ دیکھتے ہیں پھر تو نماز پڑھتے ہیں، اور جب نہیں دیکھتے تو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ منافق ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ عشاء کے اندر اور فجر کے اندر غائب ہو جایا کرتے تھے۔ عشاء بھی رات کو ہوتی ہے اور فجر میں بھی اندھیرا رہتا تھا مدینہ منورہ میں، اس وجہ سے یہ نہیں آیا کرتے تھے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو دکھتی ہے نمازیں اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، اور جو لوگوں کو نہیں دکھتی وہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ جن کو آواز نہیں آ رہی وہ اپنا مائک کھول کے رکھیں، آخر میں ایک آپشن ہوتا ہے میوٹ کے اوپر کال کا، اس کال کو اوکے کریں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو پہلی برائی قیامت جھٹلاتے ہیں، دوسری برائی یتیم کو دھکا دیتے ہیں یعنی سخت مزاج ہیں، تیسری برائی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے یعنی بخیل ہے، چوتھی برائی الذین هم صلاتهم ساہون، نماز کو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی قضا کر دیتے ہیں،
نمبر 5 دکھاوا کرتے ہیں. یہ دکھاوے کا مرض بھی بہت ہی برا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو آدمی کا عمل بیکار ہو جاتا ہے. اور چھٹی چیز وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ بخیل اور بڑے ہیں کہ معمولی سی چیز. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا تفسیر یہ بیان کی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کلہاڑی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو استعمال میں آتی رہتی ہے اور کسی گھر میں نہیں ہے تو اس نے دوسرے گھر سے مانگ لی تو یہ دیتے بھی نہیں. چھری مانگ لی کسی نے, پیچکس مانگ لیا, پلاس مانگ لے تو وہ بھی نہیں دیتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ معمولی سی چیز بھی روک دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں. اور اگر اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ تفسیر بھی علماء نے کی ہے, دونوں ترجمے دونوں تفسیریں صحیح ہیں. تو ہماری یہ تفسیر کا ٹاپک بھی پورا ہو گیا. اب 5واں ٹاپک ہے نصیحتوں کا. یہ صورت خاص طور پر ہمارے زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے, لہذا نصیحت بھی اس سے خوب حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلے تفسیر ہی میں نصیحت آ گئی, لیکن میں الگ سے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ نصیحتوں کی طرف ذہن متوجہ ہو جائے. نمبر 1 تو یہی یکذب بالدین کہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. مسلمان اگرچہ بدلے کو اور قیامت کو نہیں جھٹلاتا لیکن حقیقت میں وہ ایمان بھی نہیں رکھتا. اسی وجہ سے دوسروں کے پیسے مار لیے, دوسروں کی غیبتیں کر لی, دوسروں کی برائیاں کر لی, نماز چھوڑ دی, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. بھلا جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میری زندگی کے لمحے لمحے کو کیمرے کے اندر بند کیا جا رہا ہے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا, وہ آدمی کیسے غافل ہو کر زندگی گزار سکتا ہے, اور وہ آدمی کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے, اور وہ آدمی کیسے دوسرے کا حق مار سکتا ہے. لہذا مسلمان اگرچہ جھٹلاتے نہیں بدلے کو, قیامت کے دن کو, حقیقت یہ ایمان بھی نہیں لاتے. لہذا ہم کو قیامت پر ایمان لانے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا استحضار رکھنا چاہیے. نمبر 2 یہ وہی ہے جو میں نے پہلے مالک یوم الدین میں بھی عرض کیا تھا کہ زندگی میں یہ خیال رکھے کہ دن یہ دین ہے اور دین کا بدلہ ہے, لہذا ہمارے ہر عمل کا بدلہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے تنہائی میں گناہ کر لیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا, نماز چھوڑ دی گناہ نہیں ملے گا, ماں باپ نے نہیں دیکھا گناہ نہیں ملے گا, کوئی ایسی غلطی کر دی کہ کسی کو پتہ نہیں لگا گناہ نہیں ملے گا. نہیں, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, وہ بدلہ دے گا. ہمارے دین بدلے کی بنیاد پر قائم ہے. تیسری نصیحت یدعو الیتیم سے ملتی ہے کہ ہم کو یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ نرمی کرے, اس کو کھلائیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیریں, اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں. نمبر 4 ولا یحض علی طعام المسکین, جب یہ مسکین کھانے پر نہیں ابھارتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں. اور نمبر 5 اسی میں جوڑ لیجئے, مسکین کے شروع میں لکھ دیجئے, یہ تو نہیں ابھارتا اچھی چیزوں پر, لہذا ہم کو ابھارنا چاہیے. اور 5ویں چیز یہ ہم کو مسکین, غریب, فقیر کو کھانا کھلانا چاہیے. نمبر 6 الذین هم عن صلاتهم ساہون کے آگے لکھ دیتے ہیں ہم, اپنی نماز کو بہت دل لگا کر پڑھنا چاہیے, اس کو قضا نہ کرنی چاہیے اور اس کو ضائع نہ کرنا چاہیے. الذین هم یراؤون, یراؤون کے آگے لکھ دیتے ہیں ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے, دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر کی شریک رہتی ہیں کہ جو بھی عمل کیا صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دیندار مرد ہے, دیندار عورت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے قیامت کے دن ہمارے عمل ہمارے منہ پر پھینک کر مار دیے جائیں تو پھر ان اعمال کا فائدہ کیا ہوگا, اور وہ اسی وجہ سے پھینکے جائیں گے کہ ہم نے دکھاوے کے لیے عمل کیے ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ میں بہت غیرت مند ہوں, وہی عمل قبول کروں گا جو میرے لیے کیا گیا ہوگا.
لہذا اگر دوسرے کو دکھاوے کے لیے عمل کیا جائے گا تو ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد نہ فرما دے۔ ساتویں نصیحت یہاں سے ملتی ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی لوگوں کو نہیں دیتے، لہذا ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور چھوٹی موٹی چیز ان کی استعمال ان کو دیتے رہنے چاہیے۔ اور اگر اس کا ترجمہ زکوٰۃ سے کریں تو یہ 8ویں نصیحت یہاں پر ہو جائے گی کہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ 8 نصیحتیں ہم کو مل گئی، ہم نے ان کے اوپر نمبر بھی ڈال دیے۔ اب ایک مرتبہ اسکرین شاٹ اگر آپ اور لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں تاکہ نصیحتوں سے اس کا اشارہ مل جائے۔ نہیں، یہ 4 بھی ہے 6 بھی ہے، 4 بھی اسی طرح آتا ہے 6 بھی اسی طرح آتا ہے۔ 4 میں ہے 5، اچھا 5 کے بعد 6، ٹھیک صحیح ہے، لیکن یہ 6 صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ 9 نصیحت ہو گئی، ہم نے 6 نمبر 2 مرتبہ ڈال دیا۔ سب کام بس میں ہی کر لیا کروں گا، اس وجہ سے آپ تو کوشش کریے بس ترجمہ سنا دیا کریں۔ اب آخر میں کوئی کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے۔ جن کو آواز نہیں آ رہی تھی اب آ رہی ہے ان کو آواز؟ جو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے۔ مفتی صاحب یہ کلہاڑی جو معاون میں جو تفسیر کی ہے، کلہاڑی جی کو جی تو دے دن چاہیے، یہ کس نے کیا وہ نام؟ یہ عبداللہ ابن مسعود نے۔ اچھا جی جی۔ کلاڑی جیسی انہوں نے اور چیزیں بھی گنوائی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور میں استعمال میں آتی رہتی ہیں۔ اور کوئی سوال چیٹ کے ذریعے سے کرنا ہو، مستورات چیٹ کے ذریعے سے کر لیں یا پھر ہمیں چھٹی دے دیں۔ منافق کی پہلی قسم کیا تھی؟ منافق 2 طرح ہوتا ہے، کر لیجیے۔ تو یہ منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی۔ منافق اعتقادی جو دل سے کافر ہو، ظاہر یہ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں، اس طرح کے لوگ اب نہیں پائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، انہی کو میں نے کہا بڑے منافق۔ اور دوسرا ہے منافق عملی، یعنی جن کا عمل منافقوں جیسا ہے، وہ اب بھی پائے جاتے ہیں، وہ اب پائے جاتے ہیں، یعنی گناہگار مسلمان جیسے جھوٹ بولتے ہیں جو یا وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ بھی منافق ہیں، حدیث شریف میں ہی کی وجہ سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن وہ منافق عملی ہیں، یعنی چھوٹے منافق ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ ان نفاق سے بچائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس کے اندر سے قرآن کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کے اندر اخلاص عطا فرما، اے اللہ جو غلطی ہوئی معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی محبت عطا فرما، قرآن کریم پر عمل کرنا آسان فرما، دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہم کو بنا لیجئے، یا اللہ اس درس قرآن میں وسیع شرکت نصیب فرما، اے اللہ ہم کو اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا لیجئے، قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہماری پریشانیاں قرآن کی برکت سے ختم فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما،
یا اللہ ہماری بیماریاں، ہمارے گھر والوں کی بیماریاں ختم فرما، پیار محبت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اے اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنی تیرے نبی نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام خیر ہمیں عطا فرما، جتنی برائیوں سے آپ کے نبی نے حفاظت مانگی ہے ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم سے، نفاق سے، شقاق سے، بخل سے، غضب سے، بری بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔